پاکستان اور امریکہ کے تاریخی بنتے بگڑتے تعلقات ایک بار پھر اتار چڑھاؤ میں اتار کا شکار ہے۔ امریکہ میں پاکستان مخالف لابی متحرک ہے اور اس کا پس منظر افغانستان سے امریکی انخلا اس حوالے سے جو امریکہ کو اور اس کی افواج کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، یقیناً اپوزیشن جو امریکہ میں ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے، خاص طور پر ریپبلکن پارٹی جس نے امریکی صدر جو بائیڈن سے باقاعدہ مستعفی ہونے کا بھی مطالبہ کیا۔ کل امریکی سینٹ میں اسی ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر جم رچ نے 22 سینیٹرز کے ساتھ ایک بل پیش کیا جس میں بائیڈن انتظامیہ سے افغانستان سے جلد بازی میں انخلا کے فیصلے اور اس کے محرکات کے حوالے سے پیدا ہونے والے مسائل کا جائزہ لینے کا تقاضا کیا۔ بل میں طالبان اور ان کی مدد کرنے والی حکومتوں پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا اور 2001 سے لے کے پچھلے 4 ماہ تک طالبان کے کنٹرول سنبھالنے تک افغان مزاحمت کے خلاف حکومت پاکستان سمیت غیر ریاستی عناصر کی جانب سے طالبان کی معاونت کا جائزہ لینے کی نشاندہی کی گئی۔ وزیراعظم عمران خان نے 3 روز قبل امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں اپنے آرٹیکل میں لکھا تھا کہ الزام تراشی کا کھیل جاری رکھنے کے بجائے ایک اور تنازع سے بچنے کے لیے مستقبل پہ نظر رکھنی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان جنگ کے نتائج، امریکہ کے نقصانات اور 3 لاکھ افغان فورسز کی پسپائی کا ذمہ دار پاکستان کو نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ کل کانگریس میں امریکی وزیر دفاع لائیڈ ایسٹن، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک میلی، سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل فرینک میکنزی اور افغان انخلا پر کانگریس کمیٹیز میں وہاں پر وہ پیش ہوئے اور پھر یہاں پر انہیں سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ سینیٹر جیک ریڈ اور سینیٹر جم انہوف نے امریکی ملٹری لیڈرشپ سے سوال کیا کہ امریکہ آخر طالبان کے لیے پاکستان کی حمایت سے نمٹنے میں کیوں ناکام رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب بھی امریکہ افغان فضائی حدود میں داخل ہونے کے لیے پاکستان کے رحم و کرم پر ہے۔ Throughout the war, we were also unsuccessful in dealing with Pakistan's support of the Taliban. Even as American diplomats sat down with Pakistani leaders and our forces cooperated on counterterrorism missions, the Taliban enjoyed sanctuary inside Pakistan with time and space to regroup. The Afghan government is now led by terrorists with long ties to Al-Qaeda, and we're at the mercy of Pakistan government to get into the Afghan airspace. سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل فرینک میکنزی نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ امریکی انخلا کے بعد طالبان سے پاکستان کے تعلقات پہلے سے پیچیدہ ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب امریکہ پاکستانیوں کے ساتھ مل کر مستقبل کے تعلقات کا تعین کرے گا۔ I believe Pakistan's relationship with the Taliban is going to become significantly more complicated as a result of the U.S. withdrawal from Afghanistan. Over the last 20 years, we've been able to use what we call the Air Boulevard to go in over western Pakistan, and that's become something that's vital to us, as well as certain landlines of communication. And we'll be working with the Pakistanis in the days and weeks ahead to look at what that relationship is going to look like in the future. ہم پاکستانیوں کے ساتھ مل کے آئندہ کی حکمت عملی طے کریں گے، یہ سینٹرل کمانڈ کے سربراہ کہہ رہے تھے۔ بظاہر اس وقت امریکہ میں پاکستان مخالف عناصر متحرک ہیں، لیکن اس ہفتے نیو یارک میں وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی ملاقات کے بعد اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن اگلے ہفتے پاکستان کے 2 روزہ دورے پر آ رہی ہیں۔ امریکہ میں بائیڈن کی حکومت آنے کے بعد امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن کا پاکستان کا دورہ کرنے والی وہ پہلی سیاسی شخصیت ہوں گی۔ اب ملکی معاشی حالات کا تقاضا ہے کہ پاکستانی لیڈرشپ IMF سے مذاکرات کی تکمیل سے پہلے پاک امریکہ مذاکرات کو مثبت انجام تک پہنچائے اور اس حوالے سے بھی بات چیت مسلسل جاری ہے۔ آپ کے علم ہے کہ افغانستان میں طالبان کے کنٹرول قائم ہونے کے بعد 2 بار CIA کے سربراہ پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ پاک امریکہ تعلقات کی تازہ ترین صورتحال، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی، جو کہ اس وقت لندن میں ہے اور ہمیں لندن سے جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مخدوم صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ پاک امریکی تعلقات کی اس وقت باہمی نوعیت کیا ہے؟ اشرف غنی حکومت ختم ہونے کے بعد جو خلیج دیکھنے میں آئی، یہ لگتا ہی یہ ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، اور جو اب ہم امریکہ سے نوائز سن رہے ہیں، جو باتیں سن رہے ہیں امریکی کانگریس میں، آپ نے دیکھا جو کل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سینٹ میں، ایک خلا ہے، ایک ویکیوم ہے، اس کو پر کرنے کی کیا کاوش ہو رہی ہے؟ 2 طرفہ خواہش موجود ہے؟ دیکھیے خان صاحب، اس کو برج کرنے کا واحد اور مناسب راستہ تو ہے کہ کمیونیکیشن بڑھائی جائے
اور یہی میں نے کرنے کی کوشش کی. دیکھیے برج میں کہوں گا اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہاں کیفیت کیا ہے. کیفیت یہ ہے کہ امریکہ میں ابھی تک لوگ ذہنی طور پر ریکنسائل نہیں کر پا رہے کہ افغانستان میں ہوا کیا. تو پھر یقیناً وہاں کی جو داخلی سیاست ہے اس نے زور پکڑا. وہاں کی جو کانگریس میں اپوزیشن ہے, جو ریپبلکن پارٹی ہے, انہوں نے بہت سی نکتہ چینی کی. وہ عنصر جو چاہ رہا تھا کہ ابھی وڈرال نہ کیا جائے, انہوں نے اپنی تنقید شروع کر دی. کانگریس میں اس وقت بالکل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایگزیکٹو ہے, ایگزیکٹو حالات کو سمجھ رہی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ مستقبل میں بھی ہم نے ایک تعلق رکھنا ہے. لیکن جو کانگریس میں اپوزیشن ہے وہ اس کو موقع غنیمت سمجھتے ہوئے حکومت پر تنقید کا انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک یلغار کی ہوئی ہے. گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ خاص طور پر ریپبلکن پارٹی اسپیسیفک ہے جو کہ اپوزیشن کی جماعت ہے. آپ کے علم میں ہے کہ کل ایک ریپبلکن سینیٹر نے چند دوسرے سینیٹرز کے ساتھ مل کے ایک بل پیش کیا ہے سینٹ کے اندر, گو کہ وہ بیسکلی امریکی حکومت کی افغانستان کے حوالے سے کارکردگی پر اس کا ذکر ہے, لیکن اس میں پاکستان مخالف جزیات بھی شامل ہیں اور پاکستان کے حوالے سے کافی ہارش اس میں جو ہے وہ گفتگو ہے اور اس پاکستان پر سینکشنز وغیرہ کی بات کی گئی ہے. یہ پس منظر آپ کے سامنے ہے, اس پہ آپ کا رد عمل کیا ہو؟ اس میں پہلی بات تو ہے کہ جن صاحب نے جو ہائی رینکنگ ممبر ہیں ریپبلکن پارٹی کے جنہوں نے یہ بل موو کیا ہے, میری ان کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی اور میں نے پاکستان کا نقطہ نظر ان کے خدمت میں پیش بھی کیا. اور جب ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کوئی ایسا ذکر یا اشارہ نہیں دیا کہ وہ اس قسم کی لیجسلیشن کا ارادہ رکھتے ہیں. بہرحال یہ ان کا حق ہے انہوں نے کی. پہلے تو وضاحت میں یہ کر دوں, یہ جو بل ہے اس کی بنیادی جو مقصد ہے وہ افغانستان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا, اوورسائٹ, اکاؤنٹیبلٹی اس کا مقصد ہے. ہاں اس میں حوالے ہیں اور پاکستان کا حوالہ بھی ہے, لیکن یہ ریپبلکن پارٹی کا بل ہے. ابھی تک تو اس پہ کسی حکومتی پارٹی کے سینیٹر نے ابھی اس پہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا. بل ابھی انٹروڈیوس ہوگا, ضروری نہیں اسی شکل میں پاس ہو, اس میں ترامیم بھی آ سکتی ہیں, اس میں بہت سی چیزیں ایڈ ہوں گی, ڈیلیٹ ہوں گی. دیکھتے ہیں یہ شکل کیا اختیار کرتا ہے. پاکستان کا جو رول ہے وہ پاکستان نے واضح طور پر بتانا ہے اور پاکستان کے ساتھ مستقبل میں جو ان کو انگیجمنٹ چاہیے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا. چلیں یہ تو ہو گئی بل کی بات. آپ بتائیں نا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے پاک یو ایس انگیجمنٹ جو بھی ہو رہی ہے؟ آپ ابھی سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن سے ملے ہیں اور بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. آپ بتائیں کہ اس وقت کتنی خواہش موجود ہے امریکی انتظامیہ میں؟ یہ تو اپوزیشن ریپبلکن کی بات ہو گئی, اور کتنا پاکستان کو اور امریکہ کو کامن گراؤنڈ کو حاصل کرنے کے لیے بیچ کی ایک کامن جگہ پہ جہاں پر دونوں انٹرسٹ کنورج کر رہے ہوں, اس کی ڈیزائر کتنی ہے, اور وہ انگیجمنٹ جو اس سلسلے میں جاری ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے, اور امریکہ کو پاکستان کی کتنی ضرورت ہے, اور ظاہر ہے پاکستان کو بھی امریکہ کی بے پناہ ضرورت ہے. اس کا اظہار ہو رہا ہے کچھ؟ دیکھیے افغانستان کو اگر اسٹیبلٹی ہم نے دینی ہے, استحکام دینا ہے اور وہاں ہیومینیٹیرین اسسٹنس پہنچانی ہے تو وہاں پاکستان کی ضرورت رہے گی. جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں جو ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ٹیررزم کو فروغ دیتی ہیں یا وہ اس قسم کی منفی کاروائیاں کر سکتی ہیں, اگر ان پر نظر اور ان کو قابو میں رکھنا ہے تو پھر پاکستان جو کہ افغانستان کا پڑوسی ہے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. کاؤنٹر ٹیررزم
की जो हिकमत अमली है उसको बनाना है, अपनाना है, लागू करना है, तो उसमें पाकिस्तान की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। गोया कि अमेरिका के अफगानिस्तान में इंटरेस्ट हैं और जो मुस्तकबिल में जाके मज़ीद वाज़ेह होंगे, उसमें ज़ाहिर है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि काउंटर टेररिज्म के हवाले से अमेरिका को निगाह रखनी है, वहाँ के हालात को देखना है। पाकिस्तान का भी ये इंटरेस्ट है कि वहाँ पे दहशत गर्दी ना हो सके और इस किस्म की पनाहगाहें ना बन सके। तो आप कह रहे हैं कि कॉमन ग्राउंड एक चाहिए है दोनों मुल्कों को, और इस हवाले से यकीनन ख्वाहिश मौजूद है अमेरिका में भी। देखिए, वहाँ जो वो चाहते हैं अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव सेटअप, तो पाकिस्तान की सोच और उनकी सोच हमाहंग है। वो चाहते हैं वहाँ कि कोई नई सेफ हेवन न पनप सके, तो पाकिस्तान और उनकी ख्वाहिश एक है। वो चाहते हैं कि वहाँ जो बुनियादी हकूक हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनका एहतराम किया जाए। यहाँ भी पाकिस्तान उनके साथ है। वो चाहते हैं कि एक रीजनल अप्रोच के जरिए उनसे इंगेज किया जाए। यहाँ भी पाकिस्तान की काविशें उनसे ढकी छुपी नहीं है। तो जो ऑब्जेक्टिव है अमन का, इस्तेहकाम का, जो उनकी इमीडिएट ज़रूरियात है, मिसाल के तौर पर जो अभी भी इनखला चाहते हैं, सेफ पैसेज चाहते हैं उन लोगों का जो वहाँ से इनखला चाहते हैं, वहाँ भी पाकिस्तान अपना किरदार अदा पहले भी किया है, आइंदा भी कर सकता है। तो पाकिस्तान की अहमियत से इनकार करना तो हकायक से आंख चुराने के मुतरादिफ होगा। अब ये है कि जब बोझ आता है, और अभी मैं ये कह दूं, अभी भी उनमें खासी मुझे कंफ्यूजन है, एक जिसे कहते हैं ना दबाव दिखाई दे रहा है, और अभी क्लैरिटी डेवलप हो रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में हमने इस खित्ते से, इस इलाके से, अफगानिस्तान से बिलखुसूस किस तरह डील करना है। देखिए, वहाँ उस इलाके में अहम ममालिक हैं। ईरान एक अहम मुल्क है। ईरान के साथ बर्ताव कैसा करना है। चीन वहाँ पड़ोसी है, अफगानिस्तान का भी पड़ोसी है, पाकिस्तान का भी पड़ोसी है। चीन के साथ उनका जो एक आप महाजराई की कैफियत देख रहे हैं, उसको किस तरह हैंडल करना है, तो बहुत सी पेचीदगियां हैं। रूस के अपने इंटरेस्ट हैं, बहुत सी पेचीदगियां हैं। तो मखदूम साहब, आपने फरमाया कि कॉमन ऑब्जेक्टिव्स की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है जो अमेरिका भी हासिल करना चाहता है, पाकिस्तान भी हासिल करना चाहता है। उनमें बड़ी ममासलत भी है, बड़ी हद तक ममासलत भी है। जो अब गुफ्तगू हो रही है और जो कि आप कह रहे हैं कि जैसे जैसे अमेरिका में क्लैरिटी आएगी वो आगे बढ़ेगी, तो इस इंगेजमेंट को जो अभी जारी है, इसको किसी टाइमलाइन के ज़रिए दोनों मुल्क आगे बढ़ाने की किसी टाइमलाइन पे, कोई किसी रोड मैप पे काम कर रहे हैं कि गुफ्तगू जारी रहे और एक फिर कन्वर्जेंस हो सके ऑब्जेक्टिव्स का बाकायदा। जी, मेरी जो सेक्रेटरी ब्लिंकन से मुलाकात हुई, उसके इख्तिताम पर हम यही तय पाया कि हम आपस में राब्ते में रहेंगे और हमें अपने राब्ते बरकरार रखने चाहिए और हमें मशावरत जारी रखनी चाहिए। उन्होंने मुझे ये भी इशारा दिया कि मुस्तकबिल करीब में उनकी जो है एक अहम शख्सियत, वो स्टेट डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक है, वो पाकिस्तान तशरीफ लाएंगी और जो गुफ्तगू हमारी हुई है उससे आगे बात को चलाया जाएगा। गोया कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा समझते हैं कि इस वक्त अमेरिका में उस कैफियत से निकलने की कोशिश जारी है जो कि यकीनन एक बहुत बड़ा डिबाकल हुआ है इस अगस्त के महीने में, जबकि अचानक अफ़गान हुकूमत कोलैप्स कर गई। अमरीकी अफ़गान फ़ौजों ने लड़ने से इनकार कर दिया और उसके बाद फिर अमरीकी इनकला हुआ, जो कि बहुत शॉकिंग डेवलपमेंट है अमरीका के लिए। लेकिन पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान आगे के खाके के हवाले से यकसुई भी है और ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्जेंस भी नज़र आती है और कॉमन ग्राउंड भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए एफर्ट जारी है। इसी पस मंज़र में रिपब्लिकन पार्टी इस पूरी सूरत हाल से फ़ायदा उठा रही है और फिर उसने एक बिल जारी किया और उसी बिल में जो सेनेट में जारी हुआ है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अहम जुज़ियात भी शामिल कर दी गई हैं। इस मौजू पर एक गैर सरकारी और इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव व्यू हासिल करने के लिए
واشنگٹن ڈی سی جاتے ہیں، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے امریکہ میں سینئر ترین صحافی، طویل عرصے سے کئی دہائیوں سے امریکی پالیٹکس کو بھی سمجھتے ہیں، اخبار ڈان کے لیے رپورٹ کرتے ہیں، جناب انور اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب، کچھ ہمارے پاکستانی ناظرین کو سمجھائیے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں ریپبلکن پارٹیز کے چند سینیٹرز نے 20-22 سینیٹر نے ایک بل پیش کیا ہے، بنیادی طور پہ تو خیر وہ امریکی حالات کے حوالے سے ہے، افغانستان کے انخلا کے حوالے سے ہے، لیکن پاکستان کے حوالے سے اس کی کتنی سگنیفیکنس ہے اور اس کی کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات جیسے کہ آپ نے کہا وہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ بل جو ہے اس کا مقصد پاکستان کو پنش کرنا یا پاکستان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرنا نہیں ہے۔ اصل مقصد جو ہے ڈومیسٹک پوائنٹ اسکورنگ ہے، اور اس میں جو زور دیا گیا ہے وہ زور دیا گیا ہے اس بات پہ کہ کسی طرح بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو برا دکھایا جائے۔ اور آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اس میں 22 کے 22 سینیٹر جو ہیں ریپبلکن ہیں، اگر وہ چاہتے تو ڈیموکریٹس کو بھی شامل کر سکتے تھے، 2-4 ناراض ڈیموکریٹس ان کو مل جاتے، لیکن انہوں نے اس کو بائی پارٹیزن بنانے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ میرا خیال ہے آگے چل کے وہ ٹارگٹ کریں گے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو۔ لیکن یہ بھی اپنی جگہ صحیح درست ہے کہ جب سے 15 اگست سے جب بھی کہیں ذکر آتا ہے افغانستان میں جو ڈیبیکل ہوا ہے امریکہ کا، اس کا تو وہاں ضرور پاکستان کی بات کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے مسلسل چونکہ پناہ دیتا رہا طالبان کو، کم از کم وہ آ کے جب وہاں کچھ شکست ہونے لگتی تھی تو پاکستان میں ریفیوجی کیمپ میں چھپ جاتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کو ایک ایسی پناہ گاہ حاصل تھی جس میں وہ آ کے ریسٹ کرتے اور واپس جا کے لڑتے تھے۔ تو اس پہ پروب کیا جائے کہ یہ جو فیکٹر ہے اس کا کتنا انفلوئنس ہوا افغان حکومت کی ناکامی میں۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ تو ہوئی ماضی کی بات، اور یقیناً اس وقت امریکہ اس تشنج میں مبتلا ہے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ان گنت آرٹیکلز، ان گنت تبصرے، ان گنت ظاہر ہے کہ اظہار اس بات کا اور اس بات کی کھوج لگانے کی کوشش کہ یہ 20 سال کیا کرتے رہے ہم، لیکن فارورڈ لکنگ جو گفتگو ہے جو کہ کل ہم نے سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی میں دیکھی، جو امریکی ملٹری لیڈرز آئے وہ فارورڈ لکنگ بات بھی کر رہے تھے، وہ فیوچر کی بھی بات کر رہے تھے کہ ماضی میں جو ہوا سو ہوا، لیکن بہرحال کہ مستقبل کا خاکہ بھی اس خطے کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے امریکہ اس میں ایک بڑا بھرپور رول چاہتا ہے۔ اب یہ سول سرچنگ تو اپنی جگہ، لیکن پاکستان کے حوالے سے کتنی ضرورت ہے اور کتنی خواہش ہے کہ اب آئندہ کے مستقبل میں پاکستان کے ساتھ کوئی بیچ کی راہ نکالی جائے یا کوئی کسی قسم کی کوپریشن کے ساتھ آگے بڑھا جائے؟ دیکھیں، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ بات نہیں ہوتی کہیں بھی کہ پاکستان سے تعلقات ختم کر لیے جائیں یا پاکستان کو ٹارگٹ بنا کے مزید کچھ سینکشنز وغیرہ لگائیے، مطلب کچھ جو ہیں چند اراکین کانگریس کے جن کے بہت قریبی تعلقات ہیں انڈین لابی سے، وہ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ یہ بات نہیں کی جاتی۔ پاکستان کے خلاف غصہ موجود ہے، پاکستان کے خلاف مزید پروب کرنے کی ضرورت کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کو بھی مانا جاتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں کوشش یہ ہے کہ کس طرح پاکستان کو اپنی شرائط پر کام کرنے پر راضی کیا جائے۔ اس لیے آپ پہ پریشر بڑھ بھی سکتا ہے اور مختلف آپشنز بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، مگر ان کا مقصد پاکستان سے تعلقات توڑنا نہیں، پاکستان کو اپنی مرضی کے مطابق پاکستان سے کس حد تک اور کام اس کیا میں جا سب سکتا سے ہے بڑا وہ آبجیکٹو پاکستان کی ضرورت جو ہے انور اقبال صاحب، وہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم، کہ افغانستان پہ نگاہ رکھنا کہ وہاں پہ جو ہے دہشت گرد گروہ نہ پنپ سکیں، اور ایسے گروہ جو مغرب کے لیے تھریٹ ہوں، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے نہ ہوں۔ اس سے پہلے بھی جو گفتگو ہوئی تھی پاکستان کی اسی حوالے سے اسسٹنس مانگی تھی امریکی انتظامیہ نے، مگر پھر اس کے بعد ڈباکل ہو گیا اور پھر افغان حکومتی فوری تحلیل ہو گئی۔ تو بنیادی جو خواہش تھی امریکی انتظامیہ کی وہ پاکستان کے ساتھ ایک انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کوآپریشن کی تھی۔ بالکل ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہے، یعنی پاکستان کی اپنی اہمیت کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، ایک نیوکلیئر پاور ہے، رہاں یہ ایک جو سینہ بسینہ جو باتیں ہوتی ہیں جن میں اکثر حقیقت ہوتی ہے، اکثر نہیں بھی ہوتی، لیکن اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب گفتگو ہوئی کسی سینئر انڈین لیڈر سے ایک سینئر امریکی لیڈر کی، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ
خود بھارت کے لیے اور امریکہ دونوں کے لیے ایک ایسا پاکستان جو متحد ہو اور جو ایک کمان کے اندر کام کرتا ہو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ منتشر صورت میں پاکستان کا مقابلہ کرنا پڑے، چونکہ وہ ایک نیوکلیئر ملک ہے، اس کے پاس نیوکلیئر سائنسداں ہیں اور ایک بڑی آبادی جو ساری دنیا میں پھیلی ہے وہ سب کے لیے درد سر بن جائے گی۔ تو صرف افغانستان نہیں، پاکستان کی اہمیت کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ممتاز سینئر صحافی انور اقبال واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔